جس عالم نے واقعی اس دنیا میں اللہ پاک کو پہچانا ہوگا، اس کی معرفت حاصل ہوگی، وہ علماء ربانیین میں ہوں گے۔ ایسے علماء کے پاس جنتی جائیں گے۔ دیکھیں جنت میں پہنچنے کے بعد آدمی کو ہر خواہش بھی اس کی پوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو علوم مل جائیں، کیا کیا نعمتیں مل جائیں، مگر پھر جنت میں بھی جا کے ایسے لوگوں کے ہم محتاج رہیں گے، علماء ربانیین کے، علماء ربانیین کے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم اکثر خاص طور پر مجھ جیسے لوگ جو انگریزی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ارے یہ مولوی اس کو کیا پتہ، بڑے بڑے ہم بڑی بڑی ہستی علماء کو اس انداز سے مخاطب کر دیتے ہیں یا ان کا نام اس بے ادبی سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم بہت سیانے ہیں۔ اس کو مولوی کو کیا پتہ، ہماری ڈسکرپشن علم کی کیا ہے؟ مجھ جیسے آدمی کہ انگریزی اچھا بولتا ہے، جو انگریزی اچھا بولتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا سیاںہ آدمی ہے، اور جو انگریزی اچھی نہیں بول سکتا، فارسی عربی بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، نہیں یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوم دیکھیں، ہر ترقی یافتہ قوم جو اس وقت ہے وہ اپنی زبان میں پڑھتی پڑھاتی ہے، ان کے علوم ان کے اپنی زبان میں ہیں۔ اس وقت امریکہ انگریزی بولتا ہے، برطانیہ انگریزی ان کی اپنی زبان ہے، مگر چائنا کون سی زبان بولتا ہے؟ چائنیز میں جائیں، وہاں یونیورسٹی میں کون سی زبان پڑھائی جاتی ہے؟ آپ فرانس میں چلے جائیں، وہاں تعلیم کس میں ہے؟ فرانس میں۔ جرمنی میں چلے جائیں، وہاں تعلیم کس میں ہے؟ جرمن میں۔ آپ اٹلی میں چلے جائیں، وہ اٹالین میں آپ کو پڑھائیں گے۔ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنی تعلیم اپنی زبان میں، اور اس کو وہ ظاہری بات ہے بہتر سمجھتے ہیں۔ مگر آج کیونکہ ہم ماشاءاللہ 100-150 سال انگریزوں کے ماتحت رہیں تو وہ ذہنیت ہم میں گھسی ہوئی ہے۔ تو مجھ جیسے لوگ تو کسی مولوی کو ہاتھ میں نہیں لاتے، کیونکہ میرے پاس ایک اور بہت بڑا ایک چیز ہے نا کہ فوراً گوگل اٹھایا، مفتی گوگل سے پوچھ لیا جی یہ فلانا مسئلہ کیا لکھا ہے۔ اچھا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مفتی گوگل تو صرف آپ کو جو آپ نے لفظ ٹائپ کیا ہے اس کو میچ کر کے وہ سرچ کر کے آپ کو وہ سائٹس بتا دیتا ہے، چاہے وہ کسی قادیانی کی ہو، کسی احمدی کی ہو، کسی منافق کی ہو، کسی منکر حدیث کی ہو، کسی منکر قرآن کی ہو، ہمیں کوئی، اور وہاں سے ہم کہتے ہیں میں نے خود ریسرچ کی ہے۔ ایک بہت عام بیماری ہے ہمارے ماشاءاللہ، حدیث شریف کو اٹھا کے اچھا یہ بھی بہت مزے کی بات ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ بتا دیں، یہ حدیث شریف میں کہاں رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ جو آپ کو 3-4 ہزار حدیثیں یاد ہیں صحیح بخاری کی ماشاءاللہ، اور سارے راوی بھی آپ کو یاد ہیں، تو اس میں واقعی میرا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ کو وہ باقاعدہ حدیث شریف سامنے کر دوں، اور باقی ماشاءاللہ پردہ آپ نے کرنا نہیں ہے، اس کے لیے حدیث آپ کو ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں اس کے لیے آپ کو کوئی حدیث شریف نہیں ملی کہ نماز پڑھنی چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جو مسلم چیزیں، مگر کوئی خیر کی بات آپ کو بتا دی گئی کہ فلانا عمل آپ کا صحیح نہیں ہے، تو وہ فوراً جی حدیث شریف لائیے پہلے، مطلب کیونکہ ہم لوگ ذرا پڑھے لکھے ہیں نا، تو ہم کیونکہ مقصد یہ پوائنٹ نہیں مگر صرف اتنا کہ مقصد یہ کہ بہرحال جو علماء ربانیین ہیں ان کی ہمیں اس دنیا میں بھی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے بیمار ہو جاؤ اپنا علاج کوئی خود نہیں کرتا، تمام انٹرنیٹ کی انفارمیشن ہونے کے باوجود کوئی اپنا بائی پاس نہیں کرتا۔ کسی کو کہیے کہ میاں ساری انفارمیشن ہے، چھری کانٹا موجود ہے، اپنے باپ کی بائی پاس کر دو، سرجری کر دو، کوئی نہیں کرے گا۔ اچھا بھائی فلانا ایک آدمی ہے اس نے ساری کتابیں میڈیکل سائنس کی پڑھی ہیں، اس سے کروا لو، وہ کہے گا نہیں، جب تک وہ کسی کوالیفائڈ کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں گیا، کسی کوالیفائڈ سرجن کے نیچے اس نے کام نہیں کیا، سیکھا نہیں، صرف معلومات اس طرح، کیونکہ ہر کتاب کو سمجھنا بھی، ہر بیماری کو سمجھنا کہ یہ بیماری کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، صحیح بہت سارے علوم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے بھی متعلق مسائل میں کئی حالات کے تحت الگ الگ علوم ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہے، اور اس واسطے ہمیں دنیا میں بھی علماء حق کی ضرورت ہے، اور جنت میں بھی علماء حق کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ علماء حق جو ہیں اس وقت یہ علماء حق ہمیں بتائیں گے جب ہم ان کے پاس جائیں گے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں کہہ دیا کہ ساری چیزیں دے دی، اب تو ہمارا سوچ بھی نہیں ہے کہ اب اللہ سے کیا مانگے۔ پھر اس وقت علماء بتائیں گے ایک معرفت کا نقطہ کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کو کتنا پہچانتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں لیعرفون، کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اپنی مفہوم معرفت کے لیے۔ تو یہ علماء ربانین جو ہیں
کہ علماء ربانین کتنا اللہ کو پہچانتے ہیں، اس وقت ہی ہمیں کہیں گے کہ جاؤ اب اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ تو جنت میں یہ علماء ربانین ہمیں بتائیں گے کہ اب معرفت الہی اللہ کی رضا مانگو۔ جب یہ جائیں گے اللہ پاک سے اللہ کی رضا مانگیں گے تو اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ ہاں میرے بندو مفہوم ہے کہ اب میں تم سے راضی ہوا اور میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو آتا ہے روایت میں جس کا مفہوم ہے کہ یہ بندے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ ان کو جنت کی باقی ساری نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، کاش ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی تو اس کا سرور بھی آ جاتا۔